मसीह के अजीम जलाली और प्रोफेसर नाम है प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। डॉक्टर फ्रांसिस गेल प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद है। नैयर दास साहब मौजूद है हमारे साथ। जी नैयर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि नैयर साहब के बारे में नाज़रीन आपको बताना चाहता हूं कि शहर गोजरा में किसी तारों के मोहताज नहीं है। खुदा ने अपने बंदा को सरफराजी अदा की है और ये खुदा की शुक्रगुजारी हम करते हैं कि तीसरी चौथी पुश्त से एजुकेटेड के शोबा से मुंसलिक हैं और ये उस्ताद भी हैं, पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं बच्चों को। इनके वालिद मोहतरम वो भी उस्ताद थे, इनके दादा वो भी उस्ताद थे और ये इनकी 40 साल से शहर गोजरा में एजुकेशन के हवाला से बहुत अच्छी खिदमात हैं। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं बातों के लिए और खुदा की शुक्रगुजारी भी करते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। कदूस मेहरबान रब्बुल इज्जत पाक खुदा, हम बड़ी आसिफ रोतनी हलीमी और इनकसारी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी टीम के लिए, तमाम ओहदादारान के लिए, चेयरमैन साहब के लिए। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं अच्छे बोझ और विजन के लिए जो तूने पाक खुदा अपने बंदों को अता किया है। प्रोग्राम हेल्थ केयर में जितनी देर भी पाक खुदा हम तेरी हजूरी में चाहे तेरा पाक हमें गाइड करे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ केयर प्रिंस ऑफ पीस टीवी का एक मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम अपने नाज़रीन को सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में गाइड करते हैं, बताते हैं। किसी दानश्वर ने खूब ही कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है और मैं तो ये कहता हूँ कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत से भी कहीं बढ़कर ये खुदा की एक खास बख्शिश है जो खुदा हमें सेहत और तंदुरुस्ती की सूरत में अता करता है। तो आज हम सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में बाइबल मुकद्दस से पढ़ेंगे कि बाइबल मुकद्दस इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करती है। हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 14वीं आयत मुबारका से और यहाँ पर खुदा के कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। इन बातों के बाद वो यस्सु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा न हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। खुदाओं के पाक कलाम को पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदाओं की खास बरकत हो। नहीं, असल सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में बहुत ही अच्छा और खूबसूरत रेफरेंस आज हमने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत हमने तिलावत की है। यहाँ पर उस शख्स का जिक्र है जो पैदे हसबा के हौज पर 38 बरस से वो इस इंतजार में था कि वो शिफा पाए, लेकिन वो शिफा ना पा सका और एक दिन यीशु मसीह उसके पास खुद चलकर उस हौज के ऊपर आ गए जो कि तमाम शिफा का मंबा है और उसको ये पता नहीं था कि जो मुझसे पूछ रहा है क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है वो कौन है। जब यीशु मसीह ने उससे पूछा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है तो उसने अपनी बेबसी का इजहार किया और उसने कहा कि मेरे पास कोई आदमी नहीं है कि मुझे हौज में उतार दे ताकि मैं शिफा पाऊं, क्योंकि ऐन वक्त पर खुदा का फरिश्ता उस हौज के पानी को हिलाता और जो शख्स पहले उस हौज में चला जाता वो शिफा पा जाता। लेकिन वो शख्स पैरालाइज था, उसके टखने काम नहीं करते थे, वो हौज में उतर नहीं सकता था। वो आस्ता आस्ता जाने की कोशिश करता लेकिन उससे पहुंचने से पहले कोई दूसरा शख्स वहां पर जाकर शिफा पा जाता। तो यीशु मसीह ने उससे जब पूछा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है तो उसने कहा कि मेरे पास कोई आदमी नहीं। उसने अपनी बेबसी का इजहार किया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा
کہ تو اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. تو وہ اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. تو وہ جو وہ دن تھا وہ سبت کا دن تھا، اور یہودی لوگ سبت کے دن ایسے کام نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا کام کر رہا ہے، تو چارپائی اٹھا کر سبت کے دن چلا پھرتا ہے. تو اس نے کہا جس نے مجھے شفا دی اسی نے مجھے یہ حکم بھی دیا کہ تو چارپائی اٹھا کر چل پھر. تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ خدا یسوع مسیح کو پھر ہیکل میں ملا. تو یسوع مسیح نے اس سے بہو کی ایک خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھ تو تندرست ہو گیا، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر پہلے سے زیادہ آفت آ جائے. تو جب ہم ایسا ہی ہے کہ ہم دوبارہ گناہ میں گرتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت زیادہ آفتیں نازل ہوتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں. تو جب کوئی بھی شخص نہیں صاحب کوئی ڈاکٹروں سے پرہیز بتاتا ہے کہ تم نے یہ چیز نہیں کھانی، وہ زیادہ کھاتا تو پھر وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتا. تو یہ تو ہم نے جسمانی اور روحانی شفا کی بات ہیلتھ کیئر پروگرام میں کی. تو آج ہم کریں گے بات میدا کے اوپر. نہیں صاحب کہ جو ہمارا اسٹمک ہے، جو ہمارا میدا ہے، یہ کس طرح سے خراب ہوتا ہے، ہمیں کون کون سی چیزیں کھانی چاہیے، کون کون سی نہیں کھانی، جو ہمیں چیز نقصان دیتی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پرنس آف پیس ٹی وی کا یہ جو پروگرام ہے ہیلتھ کیئر، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا ہے اور اس ٹاپک کے اوپر. تو اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہر ایک چیز جو ہر ایک نعمت خدا نے بنائی ہے جی اس کے لیے وہ انسان کے لیے جو خدا نے پیدا کی ہے. اور جب خدا نے 7 دن میں دنیا بنائی جی اور جب نباتات ہماری خوراک کے لیے بنائی تو ہر ایک کو اس نے یہ کہا کہ اچھا ہے. جی کسی ایسی نعمت کو جو ہمارے لیے اس نے بنائی یہ نہیں کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے یا زیادہ اچھا نہیں ہے یا کم اچھا ہے. یس خدا نے ہر ایک چیز جو بنائی ہمارے لیے وہ اس نے کہا کہ یہ اچھا ہے. تو خدا کی چیزوں کو ہم برا کہہ نہیں سکتے کہ یہ کھانا چاہیے یا نہیں. ہاں اس میں یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی زیادتی وہ نقصان دہ. یس تو دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ ہر ایک جو نعمت قدرتی ہے وہ ہماری صحت کے لیے بڑی اچھی ہے. جو بناوٹی چیزیں ہیں ریڈی میڈ جو ہیں جی وہ کیمیکل پروسیس ہو کے گزرتی ہیں، وہ ہماری صحت کے لیے نقصان ہے. دوسرے نمبر پر ہم جب کمپیئر کرتے ہیں پہلے وقت کے لوگوں کا اور آج ہم کہتے ہیں کہ جی زیادہ گھی نہ کھائیں، اس سے آپ موٹاپا ہو جائے گا، یہ پرابلم ہو جائے گا، میدے کا ہو جائے گا. وہ اس لیے ہے کہ پہلے لوگ جو ہے وہ ورزش زیادہ کرتے تھے، وہ کام کرتے تھے. کھیتوں میں ٹریکٹر نہیں تھے، ٹریکٹروں میں جو ہل تھے، جو کھیتوں میں وہ ہل تھے. لوگ بسوں پر یا اب دیکھ لیں آپ 7 والی گلی میں جانا ہے دکان پہ تو بائک پر ہم چلتے ہیں، جبکہ پہلے وقتوں میں لوگ جو ہے دوسرے گاؤں میں تک بھی پیدل سفر کرتے اور وہ ٹھیک بھی رہتے. تو اس لیے یہ ان کی صحت کا راز تھا اور ان کو بھوک بھی لگتی تھی اور جتنی خوراک کھاتے تھے ان کو ہضم بھی تھی. اب یہ ہے کہ سارا دن یہاں تو ہماری ملازمت ایسی ہے کہ ہم کرسی پر بیٹھے ہیں، یا ایسا ہے کہ ہم جو ہے ہماری ورزش کام جس کی وجہ سے یہ میدے کی پرابلم ہو رہی ہے. تو ایک تو اس کی وجہ ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو صبح کی سیر ہے، واک ہے اور ایکسرسائز ہے، وہ ہمارے جسم کے لیے، ہماری باڈی کے لیے کتنی ضروری ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ اس میں جو صبح سویرے اٹھتا ہے جی وہ جو ہے بہت کچھ برتیں یا نعمتیں حاصل کرتا ہے. اور اگر ہم کلام میں دیکھیں، کلام میں لکھا ہے، ظہور مریض کہتا ہے کہ اے خداوند میں صبح سویرے اٹھتا ہوں تو تیرا مشتاق ہوتا ہوں، میں تجھے ڈھونڈتا ہوں. جیسے پنجابی کا وہ ظہور ہے کہ یارا میرے کر کے میں تیرے ڈھونڈا یا میرے خدا ہے.
تو ہم جب کلام میں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر ہم دیکھتے ہیں تو وہ صبح سویرے اٹھتے تھے اور الگ جا کر وہ دعا بھی کرتے تھے. تو یہ چیز ہے کہ اس ہماری یہ نہیں کہ ہماری دوسرے مذاہب میں جیسے لوگ صبح اٹھتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، ہماری اس میں بھی یہی ہے کہ ہم بھی صبح سویرے اٹھیں. اور صبح سویرے کی جو ورزش ہے وہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے مفت میں وہ اگر میڈیسن کو آپ کو دیتا 1000 روپے کی گولی آپ نے صبح کھانی ہے وہ بھی آپ نے کھانی ہے، لیکن جو فری جو گولی ہے قدرتی وہ ہم لیتے نہیں ہیں، جو صبح کی سیر ہے. تو یہ بڑی ضروری ہے. جس نے صبح کی سیر کی ہے وہ سارا دن فٹ رہتا ہے، فریش رہتا ہے. اور بڑی اچھی اور خوبصورت باتیں صحت اور تندرستی کے حوالہ سے پروگرام ہیلتھ کیئر میں جاری و ساری ہیں. تو ناظرین، جیسا کہ ہمارے پیارے بھائی نیر داس صاحب نے صبح کی سیر کے متعلق کہا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اور انسانی صحت کے لیے اچھی ہے. اس کے ساتھ اور بھی زیادہ اچھا ہے کہ آپ جب صبح واک کے لیے نکلیں ہلکی ورزش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لمبے لمبے سانس لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے پھیپھڑے تازہ ہوا اندر لے کر جائیں. آپ کی صحت و تندرستی کے لیے یہ اچھی بات ہے. تو جو ایسے لوگ ہیں نیر صاحب وہ فاسٹ فوڈ لیتے ہیں بہت زیادہ، وہ بہت زیادہ تلی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا ہیں؟ جو فاسٹ فوڈ ہے فاسٹ فوڈ جو ہے وہ بننے میں ایزی ہے، جلدی ہے، لیکن ہضم ہونے میں بہت ٹائم لیتا ہے. اس سے آپ کا اسٹمک جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس میں جب چیزیں تلتے ہیں آئل جو ہے وہ کیمیکل ریئیکشن کرتا ہے چیزوں کے ساتھ، جس سے آپ کو ہضم کرنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. عام طور پر نارمل شخص جو ہے وہ کوئی بھی خوراک کو 6 گھنٹے میں ہضم کرتا ہے، جبکہ آپ اگر دیکھیں کہ بازار کی چیز قریب کھائیں گے وہ 8 سے 10 یا 11 گھنٹے لگیں گے. اس میں آپ کا یہ دفعہ ڈسٹرب ہوگا تو آپ کو ایک مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. جی نیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا پرنس آف پیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ. اس وقت تک دیجیے ہمیں اجازت. گاڈ بلیس پرنس آف پیس ٹی وی. گاڈ بلیس آل آف یو. گاڈ بلیس پاکستان. پاکستان زندہ باد. جیتے رہیے، دیکھتے رہیے پرنس آف پیس ٹی وی.